کہ چاند چکور کو مان گیا، شمع پروانے کو مان گیا، بلبل پھون کو مان گیا، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت چکور کو چاند سے الگ نہیں کر سکتی، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت شمع کو پروانے سے متنفر نہیں کر سکتی، اب دنیا کی کوئی بھی طاقت پھول کو بلبل سے متنفر نہیں کر سکتی، کیوں؟ وہ مان گیا ہے۔ اب جو اللہ اور رسول کو جو مان لیتا ہے، چاہے وہ لاکھ آندھیاں برسے، ہزار طوفان آئے، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے، جب کوئی کسی سے مان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی پاور اسے متزلزل نہیں کر سکتا۔ بلا تمثیل جب ایمان والا جب اللہ اور رسول کو دل سے مان لیتا ہے، تب اسے کوئی اس دل سے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ مومن اپنا تخت و تاج کو قربان کر سکتا ہے، اپنی جائیداد کو قربان کر سکتا ہے، اپنا سارا سرمایہ تو قربان کر سکتا ہے، لیکن مومن کا رشتہ ایمان کو توڑنا بہت دشوار ہے۔ کیوں؟ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں روز روشن کی طرح عیاں مثالیں ملتی ہیں کہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے صحابہ اکرام پر کس طرح کوڑے برسائے گئے، کس طرح ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، کس طرح ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کس طرح انہیں ناکوں میں دھواں چڑھایا گیا، کسی کو صلیب پر چڑھایا گیا، کسی کو ریت پر لٹایا گیا، کسی کے سینے پر پتھر کو رکھا گیا، کسی کو بستر میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں پہنچایا گیا، لیکن وہ اللہ والے، وہ مجاہدین اسلام صرف اپنی زبان سے احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں ہمیں یہ اوراق ملتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جنگ شام ہو رہی ہے، جنگ شام میں جو حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 80 مجاہدین کے ساتھ ملک روم کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، حال کیا ہوا؟ جب گرفتار ہوئے تو اس وقت کا، اس زمانے کا ظالم جابر بادشاہ جو بڑا سنگ دل تھا، جو بڑا سخت دلیر تھا، وہ کہتا ہے، جس کا نام ہرقل اعظم ملتا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو جب گرفتار کیا، اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے عبداللہ بن حذافہ، تم سن لو، اگر تم ہمارے عیسائی دھرم اپنانا چاہتے ہو، اگر تم ہمارا عیسائی دھرم کو اپنا لو گے، ہمارے عیسائی مذہب میں اگر داخل ہوگے، میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، میں اور حسین و جمیل میری لڑکی کو دیکھ کر تجھ سے شادی کرا دوں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ وہ عاشق رسول تھے، وہ مجاہد اسلام تھے، وہ اسلام کے ایک جگید مجاہد تھے، جس کو سن ہرقل اعظم کی اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے جذبہ عشق میں یوں پکارتے ہیں، جذبہ عشق سے یوں کہتے ہیں، اے ہرقل، تو کان کھول کر سن لے، تیری دولت کی کیا حقیقت ہے، تیری اہمیت، تیری دولت کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے، تیری دولت، تیرے سرمایہ کی، تیری جائیداد کی کچھ قدر و قیمت ہی نہیں ہے، تیری بیٹی کی کیا حقیقت ہے، تیرے مال کی کیا اہمیت ہے، لیکن سن لے، ہمارے دل میں تو آسمان اور زمین کے بادشاہت کو اللہ اور رسول کے نام پر یوں قربان کر چکا ہوں، اتنا سننا تھا۔ ہرقل اعظم جب سنتا ہے، عبداللہ بن حذافہ کا جب ایسا کرارا جواب سنتا ہے، تو ہرقل اعظم غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے عبداللہ، اگر تم ہمارے عیسائی مذہب کو نہیں اپناتے، ہمارے عیسائی مذہب میں داخل نہیں ہوتے ہو، تو کان کھول کر سن لو، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں تم سب کو ڈال دیا جائے گا، اتنا سننا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ جو جذبہ عشق میں جو انگڑائیاں لے رہے تھے، یوں کہتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ سہمتے ہیں، بے ساختہ یوں پکار اٹھتے ہیں، اے ہرقل اعظم، تو بھی کان کھول کر سن لے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی، جذبہ عشق کی وہ شمع روشن ہے، محبت رسول کی ایسا چراغ روشن ہے، ایسا چراغ کھلا ہوا ہے جو اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی پاور اسے مٹا نہیں سکتا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیوں کہہ رہے تھے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن حذافہ اور فرماتے ہیں، جب تک ہمارے جسم میں، جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے، تب تک ہم اسلام پر قائم و دائم رہیں گے، جب تک ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ہمارے اندر خون کا قطرہ باقی ہے، تب تک ہم استقامت ایمان کا پہاڑ بن کر اسلام
قائم و دائم رہیں گے۔ جب اتنا سنا تو حضرت ہرقل اعظم غصے میں آ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اے سپاہیوں، ان کے ساتھیوں کو گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، اس کے سپاہی اس کے حکم کے تعمیل کرتے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان 80 مجاہدین میں سے ایک مجاہد کو سامنے لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انہی کے سامنے ایک مجاہد کو اس گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ مجاہد اسلام، وہ عاشق رسول کلمہ طیبہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر جام شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، جام شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخرکار جب باری آتی ہے، جب باری آئی حضرت عبداللہ بن حذافہ کی، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو جب ہرقل اعظم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اے سپاہیوں، اب اس کی باری ہے، اس عبداللہ بن حذافہ کو گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال دیا جائے۔ جتنا حکم سننا تھا، اس کی سپاہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ابھی گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑائی میں ڈال ہی رہے تھے، اس وقت زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں اشک بار رواں ہیں، ان کی آنکھیں پانی سے نم ہو چکے ہیں، وہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر ہرقل اعظم مسکرا اٹھتا ہے اور حیران ہو کر پوچھتا ہے اے عبداللہ بن حذافہ، کیا تم اپنی جان کی خاطر رو رہے ہو؟ کیا تم اپنے اولاد کی خاطر رو رہے ہو؟ کیا تم اپنے مال کی خاطر رو رہے ہو؟ کیا تم اس دنیا سے چل رہے ہو، اس غرض سے رو رہے ہو؟ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ بن حذافہ پھر کرارا جواب دیتے ہیں اے ہرقل، تو کبھی بھی اپنے خواب و خیال میں گمان نہ کرنا، اپنے دماغ میں بات خیال نہ کرنا کہ میں دنیا کی خاطر رو رہا ہوں، میں اپنی موت کی فکر میں رو رہا ہوں، میں اپنی آل اولاد کی خاطر رو رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میری کتنی حقیر تحفہ ہے، یہ میرا کتنا حقیر تحفہ ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ اے کاش اللہ رب العزت اگر ہزاروں جانیں عطا کرتا تو میں ایک ایک جان کر کے خدا کی راہ میں قربان کرتا چلا جاتا، ایک ایک جان کر کے قربان کرتا چلا جاتا۔ اتنا سننا تھا، وہ ہرقل اعظم حیران ہو جاتا ہے اور حیران ہو کر وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اے سپاہیوں، ان کو تیل کی کڑائی میں نہیں بلکہ کچھ دن تک ان کو تڑپایا جائے گا، ان کو تڑپایا جائے بلکہ قید خانے میں قید کیا جائے، قید خانے میں لے جایا جائے۔ اتنا سننا تھا، انہیں قید خانے میں لے جایا جاتا ہے۔ جب قید خانے میں لے گیا، جب یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے، جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طرف سے قاصد کو ہرقل کے پاس بھیجتے ہیں۔ ہرقل کے پاس بھیجنا تھا، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اے ہرقل، اگر تم حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اگر رہا نہیں کرو گے تو خوب یاد رکھو میں تمہارے ملک روم میں اپنے نوجوان ایسے سپاہیوں کو بھیج دوں گا تو تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ اتنا سننا تھا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو سن کر ڈر جاتا ہے، خوف کے مارے انہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ کو رہا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا، اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جذبہ عشق میں مجاہدین اسلام اپنی مال نہیں، دولت نہیں، ثروت نہیں، جائیداد نہیں، آل اولاد نہیں، بلکہ جان کی بھی اگر بازی لگانا پڑے، عشق مصطفیٰ میں اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو مجاہدین اسلام اس پر تیار